کو سمجھیے، اس کو دیکھیے۔ اگلا اس کا مرحلہ اس طرح سے، لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہاں سے ایک آگے جو مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ کے بعد جو شروع ہوتی ہے اگلی ورس نمبر 32 سورہ الروم کی، اس میں بڑا ڈرا دینے والا حوالہ آ گیا۔ یہاں یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے انسان کے پاس؟ قرآن۔ عام آدمیوں پہ وہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی نا جی۔ فرشتے کسی اور سے گفتگو تو کر نہیں سکتے، کسی کی پیغام رسانی، عرش تک رسائی، سدرۃ المنتہا یا اس سے آگے یا اس سے نیچے یا اس سے اوپر اب تو نہیں ہوگی نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ایک ذریعہ باقی ہے دیکھنے والی آنکھوں کے لیے اور سننے والی روحوں کے لیے اور پرکھنے والے ذہنوں کے لیے، ایک ذریعہ باقی ہے، وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ اس ذریعے کے ذریعے اور اس کے واسطے سے اور اس کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے رجوع ہو سکتا ہے۔ آپ کھولیں گے، اللہ رب العزت آپ سے خطاب کر رہے ہیں، آپ پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ سے گفتگو فرما رہے ہیں، آپ دیکھیں گے، اللہ رب العزت کا پیغام آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آپ کی روح میں اترتا، آپ کو نظر، آپ کے جسد میں جاتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا، ایک پہلو۔ اور دوسرا کیا؟ اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور کیا مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ جو کہا گیا، میں اس پہ آج کی گفتگو ختم کروں گا، اور وہ کیا مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ کے ساتھ کیا ہے؟ لفظ من الذین فرقوا دینہم، اب مشرکین کا ذکر آیا، اس سے زیادہ سخت احکام آپ کو اور کوئی نہیں ملے گا۔ مشرکین کے ساتھ کن کا شمار؟ ان جیسے نہ ہو جانا۔ ساتھ ارشاد فرمایا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے۔ شرک کی بے شمار قسمیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کسی کے احکامات کو ملا دینا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک اور بت بنا کے کھڑا کر کے کہنا کہ نماز تیری پڑھتا ہوں، ایک ادھر رکھا ہوا ہے اور ایک دل کے اندر رکھا ہوا ہے، ایک دماغ میں رکھا ہوا ہے اور ایک جیب میں، ایک سوچوں میں اور ایک ضرورتوں میں۔ وہ علامہ نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ نجات کیا ہے؟ یہ سارے بت، یہ سارے خدا دنیاوی اور یہ فرضی اور ضرورتوں کے خدا، خواہشوں کے خدا، یہ سارے کے سارے امنگوں آرزوؤں کے خدا، یہ سارے خدا درمیان میں سے ہٹ جاتے ہیں جب اس ایک خدا کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور ٹکڑے کیسے کیا؟ ایسے ٹکڑے کیا کہ لوگ ایک دوسرے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے دوڑنا شروع ہو گئے، لوگ ایک دوسرے کو مارنے، ایک دوسرے کو فنا کرنے، ایک دوسرے کو فتح کرنے کو ثواب سمجھنا شروع ہو گئے۔ اور اختتام اس طرح سے ہوتا ہے، ہرگز وہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ ان کی نشانی کیا بتائی گئی؟ جو گروہ ہیں کہ جو ایک گروہ کے پاس ہے وہ اس میں گم ہے، وہ آنکھیں کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے بالکل یہ آخری بات ہوگی۔ تھوڑا سا میں جو یوتھ ہے اس سے میں مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کمپیریٹیو انالیسس کی عادت ڈالنی چاہیے، تقابلی مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ اگر قرآن حکیم کو کھول کے کسی اور مذہب کی کوئی کتاب کھولیں گے تو اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو، آپ یقین کیجئے آپ کا ایمان اس پہ اور پختہ ہو جائے گا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کو پڑھیں، اور جو دوسرے دنیاوی بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی آپ ذاتی زندگیاں ان کو کھنگالیں تو آپ کا ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور پختہ ہو جائے گا۔ اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اب ڈر سے گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔ سارا کچھ تو ٹی وی پہ ہے، سارا کچھ تو نیٹ پہ ہے، سارا کچھ تو اخبار میں ہے، سارا کچھ تو ویب پہ پڑا ہوا ہے۔ اس کو جب دیکھیں گے اس کی حقانیت آپ کی نظروں میں اور کھلے گی۔ آج کی بات کا اختتام اس پہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں تفریق، تقسیم، تشکیک، گروہ بندی، تفرقہ بازی اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین اب ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں، اور جی آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال ہے کہ تفرقہ بازی سے بچنے کے لیے ایک عام سیدھے سادے مسلمان کے پاس کیا طریقہ ہے سر؟
بہت شکریہ آپ نے سوال کیا کہ تفرقہ بازی سے بچنے کے لیے عام سیدھے سادے مسلمان کے پاس کیا طریقہ ہے؟ 2 طریقے ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں طریقے، ایک طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں کہ تم اگر قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جس کا رشتہ قرآن کے ساتھ استوار ہو گیا، میں اپنے الفاظ میں جواب نہیں دے رہا، میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جواب عرض کر رہا ہوں، جو خطبہ حجۃ الوداع میں آیا کہ اس کو تھامے رکھو گے گمراہی کا سوال نہیں ہے۔ اس لیے تفرقہ بازی سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتاتا ہے، ایک، اور دوسرا طریقہ قرآن حکیم کی ابھی میں نے جو آپ کے سامنے ایک آیت رکھی اس میں دوسرا طریقہ موجود ہے عام آدمی کے لیے، اور وہ طریقہ موجود یہ ہے کہ فطرت کے قریب رہ کر، اسلام کی اور دین کی فطرت کے قریب رہ کر اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی جو قرآن حکیم میں واضح طور پہ درج ہیں جب ہم کرنا شروع کر دیں گے، باقی تقسیم کی طرف ہمارا دھیان نہیں جائے گا۔ دیکھیے جو باقی تقسیم اور فرقہ بندی یا گروہ بندی ہوتی ہے وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ بڑی چیزوں پہ سب کو اتفاق ہوتا ہے، جو ایشوز ہیں ان کو سمجھنے کے انداز میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے، میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں، جو یہ کہے کہ میں نے پورا قرآن کریم پڑھ لیا، ترجمے کے ساتھ دیکھ لیا، اس کو سمجھ لیا، اس کے بعد جو اس کو شک پڑتا ہے اس پہ اختلاف کرے۔ پھر جو اس کو پورا پڑھے گا اس کے لیے شک کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس سے رشتہ، اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لینا چاہیے، اس کو اپنے اوپر طاری کر لینا چاہیے، اس کے اندر گھس جانا چاہیے، یہ آپ کے اندر گھس جائے گا، روح میں اتر جائے گا۔ بہت شکریہ، وقت کی کمی کے باعث مزید سوالات انکلوڈ نہیں کر سکتے، اس کے لیے معذرت۔ اور ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخر میں آج کا حاصل کلام اور میسج عنایت فرما دیجیے۔ کچھ ایسے موضوعات ہیں جن میں بظاہر بڑا شر نظر آتا ہے، لیکن اگر قرآن حکیم آپ کھول کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے خیر کا راستہ دیا ہوا ہے اور سیدھا راستہ دیا ہوا ہے۔ مثلا جو آج کا موضوع ہے اس میں سیدھا راستہ صرف 2 لفظی ہے، امت اللہ رب العزت کی توحید اور کتاب اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی رسی میں اگر بندھی رہے گی تو اس کو نہ کوئی توڑ سکتا ہے، نہ کوئی کمزور کر سکتا ہے، نہ اس کو زیر دست بنا سکتا ہے، نہ اس کو ذلت، پستی اور گمراہی کا شکار کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس رسی کو توڑوا کر لوگ بھاگنا چاہیں گے تو آپ یقین کیجئے یہ قرآن کی زبان میں راستہ آگ کے گڑھے کی طرف لے کے جائے گا۔ آج سے طے کرنا چاہیے کہ بھرے ہوئے گلاس کو دیکھتے وقت اگر وہ آدھا خالی ہے تو یوں بات کرنے کا انداز اپنانا چاہیے کہ آدھے میں تو پانی ہے۔ نفاق کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی بجائے، افتراق کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی بجائے اور تفرقے کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی بجائے وہ پہلو جو زیادہ ہیں، جو ہمیں اکٹھا کرتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی آج کی گفتگو کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی تفریق سے اور ہر قسم کے جھگڑوں سے، گروہ بندی سے، مطلب پرستی سے اور اپنی ذات کی وجہ سے جھگڑوں میں اضافہ کرنے سے محفوظ رکھے۔ ایسا یقیناً ہوگا اس لیے کہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کھلی نشانیاں ہیں جو ان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آئیے اس پہ عمل کریں۔ جب آپ عمل کرنے لگیں تو مجھے اور لاز ان قرآن پیش کرنے والی اس ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ نہیں کچھ کمی تیری ذات میں ہے، ہر ایک شے تیرے ہاتھ میں۔ نہیں کچھ کمی